جو اسلام آباد میں کچہری میں واقع ہوا تو وہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں۔ دہشت گردی کا واقعہ کسی بھی جگہ دنیا میں ہو وہ افسوسناک ہوتا ہے، معصوم انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ تو پاکستان کے لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ لاشیں اٹھائیں۔ یہ حالیہ دہشت گردی کے لہر کے پیچھے کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے پاکستان میں امن ہوتا، پاکستان میں دہشت گردی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے تھے، یہ سارے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہوا؟ دیکھیں بالکل اسی طرح محسوس ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی ایک تاریخ ہے، پاکستان کا ایک کردار ہے جو پاکستان نے پچھلے 30-40 سال جس طرح سے افغانوں کی خدمت کی، یہاں پہ ان کے مہاجرین کو لاکھوں کی تعداد میں رکھا، ان کے درمیان کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو اس کو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔ وہ طاقتیں جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتی رہی ہیں پاکستان کے خلاف، اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے یقیناً وہی قوتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ نیو دہلی میں جو انڈیا کا دارالحکومت ہے اس میں حملہ ہوا، انڈیا میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ پاکستان پر بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ دہشت گردی کا شکار تو خود پاکستان ہے۔ ہمارے اے پی ایس جیسے واقعات ہوئے ہیں، ہمارے پارکوں کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں، ہماری کورٹس کے اندر اٹیک ہو رہے ہیں، کبھی وکیلوں پہ کبھی ڈاکٹرز کے اوپر۔ کون سا طبقہ ہے پاکستان میں جس کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوئی؟ کلبھوشن جیسے لوگ پاکستان نے گرفتار کیے ہیں، دنیا کے سامنے چیزیں رکھی ہیں۔ یہ صرف ایک نیریٹو کی جنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بری طرح اس کو ہار چکا ہے۔ ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں اظہر سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز۔ وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، کمیونیکیشن کے ذرائع بھی بدل رہے ہیں۔ دنیا کبوتر سے پیغام رسانی سے مصنوعی ذہانت پر چلنے والے روبوٹس تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں بھی اپنے آپ کو بدل رہی ہیں۔ اخبار میں تصاویر کو حرام سمجھتے تھے، آج وہ بھی ویڈیو اور سوشل میڈیا پر متحرک نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا وہ پیچھے رہ گئے۔ میرے ساتھ ایک آج ایسی شخصیت موجود ہیں، وہ ایک ایسی جماعت کی ترجمانی کرتے ہیں جو اپنے آپ کا لوہا منوا رہی ہے اس آج کے دور میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں تابش قیوم صاحب۔ تابش صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تابش بھائی، آپ مرکزی مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات ہیں مرکزی، اور پاکستان میں اور اسی طرح دلی میں افسوسناک واقعات ہوئے ہیں دو، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دہشت گردی کا واقعہ کسی بھی جگہ دنیا میں ہو وہ افسوسناک ہوتا ہے، اس میں قیمتی معصوم انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں نہ کوئی دنیا کی اخلاقی اعتبار سے، نہ کوئی سیاسی اعتبار سے، نہ کوئی مذہبی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اس کا جواز موجود ہے کہ آپ پبلک مقامات کے اوپر لوگوں کو اس طرح سے جو ہے تہ تیغ کر دیں، آگ اور خون کی ہولی کھیلیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو پاکستان کے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ لاشیں اٹھائیں۔ آج بھی جو اسلام آباد میں کچہری میں واقعہ ہوا تو ہمارے اپنے رضاکاروں نے وہاں پہ لوگوں کو، زخمیوں کو ایمبولنس میں پہنچایا، عطیات دیے، لوگوں کی مدد کی۔ تو وہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو۔ صحیح۔ یہ حالیہ دہشت گردی کے لہر کے پیچھے کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالیہ دہشت گردی کی لہر تو میں اس کو نہیں کہوں گا، یہ ایک تسلسل ہے دہشت گردی کا پاکستان میں، جو پچھلے 20 سال سے، اور خاص طور پہ ہم اگر دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سال سے جب سے افغانستان کی صورتحال بدلی ہے، وہاں پہ رجیم چینج ہوئی ہے، وہاں پہ جو فورسز تھیں وہ گئی ہیں، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب جو ہے پاکستان میں امن ہو جائے گا، اس خطے میں امن ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے پاکستان میں امن ہوتا، ہمیں یہ نظر آئی یہ چیز کہ پاکستان میں دہشت گردی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے، اس کے اندر اندرونی بھی بہت سارے ہمارے معاملات ہیں جن کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے خطے کی صورتحال ایسی ہے، اور بہت سی ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کا تشخص بہتر ہو، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو، پاکستان کے حالات نارمل ہوں، تو وہ پاکستان کو ایک جنگ زدہ ملک دکھانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تسلسل کے ساتھ دہشت گردی جاری ہے۔ صحیح۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے تھے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو یہ سارے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہوا ہے؟ دیکھیں بالکل اسی طرح محسوس ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جہاں تک بات کی جائے تو پاکستان اور افغانستان کی ایک تاریخ ہے، پاکستان کا ایک کردار ہے جو پاکستان نے پچھلے 30-40 سال جس طرح سے افغانوں کی خدمت کی، یہاں پہ ان کے مہاجرین کو لاکھوں کی تعداد میں رکھا، ان کو ہر چیز، پاکستان میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا تھا کہ یہ افغانی ہے یا نہیں، تو ہر کوئی پاکستان میں ان کو ویلکم کرتا تھا۔
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پہ ان سالوں کے اندر جس طرح سے دہشت گردی بڑھی تو اس میں افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ ناکام رہی اس دہشت گردی کو روکنے میں جو پاکستان کی طرف ہو رہی ہے. تو اس پر جب مذاکرات ہوئے پاکستان نے بڑا واضح دو ٹوک موقف رکھا. تو وہ مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے کیونکہ دو اسلامی ملک ہیں, اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. تو ان کے درمیان کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو اس کو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے. صحیح. لیکن یقیناً وہ طاقتیں جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتی رہی ہیں پاکستان کے خلاف, ماضی کی رجیمز کو سپورٹ کرتی رہی ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کرتی رہی ہیں, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن ہو. اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے یقیناً وہی قوتیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ہمیشہ سے ہی پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہیں. صحیح. کل انڈیا میں نیو دہلی میں جو انڈیا کا دارالحکومت ہے اس میں حملہ ہوا, دھماکہ ہوا. اس کے بعد میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا انڈیا کے تو انڈیا میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ پاکستان پر بھی الزام لگا دیتے ہیں اور وہاں کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں چل رہا, اچانک سے ہو جاتا ہے. اسی کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ آئی آر کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ تو بہتر سمجھتے ہوں گے. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی بھی میں ویور سے یہ بات کہوں گا, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو, کوئی بھی ریسرچر ہو, وہ یہ اگر پیٹرن اٹھائے, دنیا کی جو دہشت گردی سے متعلق انڈیکسز ہیں, رپورٹس آتی ہیں, ان میں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں کہ پچھلے دہائی کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی کہاں ہوئی ہے تو وہ آپ کو پاکستان نمبر 1 پر نظر آتا ہے. صحیح ہے. صحیح. اور سب سے کم دہشت گردی کے واقعات آپ کو ہندوستان میں نظر آئیں گے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہندوستان کے بیانیے کے خلاف جو وہ کہتا ہے کہ پاکستان اس کے خلاف دہشت گردی کرتا ہے. تو ہندوستان میں تو دہشت گردی ہے ہی نہیں. تو ہندوستان میں جب دہشت گردی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو واقعات ہوتے ہیں اور وہ بغیر تحقیق کے پہلگام جیسے واقعات ہوں یا دیگر ہوں, ان کا الزام پاکستان پر لگاتے ہیں, جبکہ پاکستان کی ہر جماعت, پاکستان کی حکومت, ہر کوئی مذمت کرتا ہے چاہے ہندوستان میں دہشت گردی ہو یا کہیں بھی ہو. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کیونکہ ہم خود وکٹم ہیں دہشت گردی کے. بالکل. تو جب پاکستان مذمت کرتا ہے, دنیا سے پاکستان کہتا ہے کہ جی آپ اس کی تحقیقات کروائیں, تو نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان بجائے تحقیق کے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. تو یہ واضح طور پر دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ہندوستان اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, وہاں جو انتہا پسند حکومت ہے وہ دہشت گردی کو بھی, وہ اپنی جنگی ان کے جو عزائم ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ہر حملے کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ذمہ دار ریاست ہو اس کا یہی موقف ہوگا کہ آپ اس کی تحقیق کریں, آپ اس کو عالمی تحقیق کریں اور جو بھی شواہد ہوں وہ ہم سے شیئر کریں, تاکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک سے کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم اس کی تحقیق کر سکیں. صحیح. آپ نے ذکر کیا پہلگام واقعے کا, ذکر کیا ممبئی اٹیکس کا, اور ان دونوں کا بھی انڈیا پاکستان پر الزام لگاتا ہے اور ڈائریکٹ الزام لشکر طیبہ وغیرہ پر لگاتا ہے. تو انڈیا چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان نے پاکستان میں کوئی بھی یعنی ان کی جو پالیسی ہے وہ واضح طور پہ, چاہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہو, چاہے وہ پاکستان کا پانی روکنا ہو, چاہے وہ ڈیم بنانا ہو, چاہے وہ پاکستان کے اندر مختلف قسم کے ان کے حربے ہیں جو کہ آج کی جدید ہائیبرڈ جنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جائے, پاکستان کو دنیا کا سب سے خطرناک ملک ڈکلیئر کیا جائے, پاکستان کو دہشت گردی کا جو ہے وہ مرکز قرار دیا جائے. جبکہ کوئی بھی ذی شعور دنیا کے اندر اگر وہ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھے, کھلی آنکھوں سے دیکھے, تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ دہشت گردی کا شکار تو خود پاکستان ہے. صحیح. پاکستان میں تو آئے روز بمبئی جیسے واقعات ہوتے ہیں, پاکستان میں آئے روز جو ہے وہ پہلگام جیسے واقعات ہو رہے ہیں. کبھی آج ہمارے بچے جو ہیں کیڈٹ کالج کے اندر وہ محصور ہیں پچھلے 24 گھنٹے سے. ہمارے اے پی ایس جیسے واقعات ہوئے ہیں, ہمارے پارکوں کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں, ہماری کورٹس کے اندر اٹیک ہو رہے ہیں, کبھی وکیلوں پہ, کبھی ڈاکٹرز کے اوپر. کون سا طبقہ ہے پاکستان میں جس کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوئی؟ لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیق ہو. کلبھوشن جیسے لوگ پاکستان نے گرفتار کیے ہیں, دنیا کے سامنے چیزیں رکھی ہیں. یہ صرف ایک نیریٹو کی جنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بری طرح اس کو ہار چکا ہے, کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی ہندوستان میں ناحق لوگوں کا قتل کیا جائے, ہندوستان کے اندر گولی چلائی جائے. پاکستانی کوئی بھی ہو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جی کشمیر کی آزادی ہونی چاہیے, کشمیر کے لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے, لیکن بیجا ہندوستان کے اندر دہشت گردی ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو, کوئی بھی پاکستانی کبھی بھی اس چیز کو نہیں کہے گا. انڈیا نے اسی کو جواز بنا کے مئی میں ایئر اسٹرائکس کی, مرید کے میں, باولپور میں, اور اسی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں. تو انہیں کچھ ملا بھی ہے یا پھر ویسے ہی واویلا کیا ہے اور اس کو سارا؟ دیکھیں آپ ماشاءاللہ خود جرنلسٹ ہیں, پاکستان کے جتنے میڈیا کے ادارے ہیں انہوں نے بارہا ان جگہوں کا وزٹ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ
گورنمنٹ کی جگہیں، یہ کسی جماعت کی جگہ نہیں تھی، یہ کسی تنظیم کی جگہیں نہیں تھیں، یہ گورنمنٹ کمپلیکس تھا جس کے اوپر مریدکے میں ہندوستان نے میزائل سٹرائک کی ہے۔ اسی طرح بھاولپور کے اندر وہ بھی ایک مسجد تھی، مدرسہ تھا، وہاں پہ بھی بچے شہید ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسی پاکستان میں جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی دہشت گردی کا مرکز ہو۔ یہ جی ٹی روڈ کے اوپر جگہیں موجود ہیں، بھاولپور کے اوپر موجود ہیں، ہر بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، پاکستان کا میڈیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، صحیح، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان میں کچھ سال تک ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن خاص طور پہ جب پاکستان گرے لسٹ کے اندر تھا تو اس وقت اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کی آبزرویشن کرنے کے لیے ٹیمز یہاں پر آتی تھیں، وہ سارے ان علاقوں میں جاتی تھیں جن کے بارے میں ہندوستان کہتا ہے کہ یہاں دہشت گرد ہیں۔ جی تو جی ان سب کی مشترکہ رپورٹ تھی کہ پاکستان کے کسی بھی ایسے علاقے میں، ایسی جگہ پہ، ایسی فیسلٹی میں کسی قسم کا کوئی نہ انتہا پسندانہ کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ کوئی ایسے ٹریننگ کیمپس صحیح، موجود ہیں۔ تو پوری دنیا نے جب گواہی دی تو پاکستان گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ گیا۔ تو یہ تو حقیقت میں یعنی دنیا کے سامنے ساری چیزیں واضح تھیں کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہاسپٹل ہے، جہاں پہ سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر جو ہے وہ میزائل مارے انڈیا نے۔ صحیح، تو یہ انڈیا کا جو پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ ایک رویہ ہے، یہ اسی کا تسلسل تھا جس کو انہوں نے بڑے اسکیل پہ کرنے کی کوشش کی، یہ سمجھ کے کہ ہم جو چاہیں اس ملک کے اندر کر سکتے ہیں، جس طرح اسرائیل غزہ میں کرتا ہے تو ہم پاکستان پہ بھی جب چاہیں یہ معاملات کریں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک نیوکلیئر صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، ہماری بہترین افواج ہیں، تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی طرح سے کوئی پاکستان کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جب چاہیں یہاں پہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط تھا تو میرا خیال ہے اب یہ پوری دنیا کے سامنے بات آ چکی ہے۔ جی تابش بھی یہ بتائیے گا کہ امریکہ جو افغانستان ہے اس سے مسلسل پاکستان کے جو علاقے ہیں، بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، کے پی میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اور وہ مذاکرات میں بھی نہیں آ رہے۔ دیکھیں اس سارے مسئلے کے میں سمجھتا ہوں دو بنیادی حل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی جماعت کو، ہر پاکستانی تنظیم کو، ہر سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، ہم سب کو اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ صحیح، دیکھیں ہماری جتنا بڑا ہم اس کی ہیومن کاسٹ دے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہوں، چاہے ہمارے عام لوگ ہوں۔ آج کا اگر میں واقعے کی بات کروں پچھلے 24 گھنٹے میں تو ہماری سول سوسائٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ہماری جوڈیشری پہ اٹیک ہوا ہے، ہمارے کیڈٹس پہ اٹیک ہوا ہے، بچوں پہ اٹیک ہوا ہے، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہمارے آئے روز شہید ہوتے ہیں، پولیس کے ہوں چاہے وہ ہماری فورسز کے ہوں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط ہے۔ جب قوموں پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو فوجیں اکیلی نہیں لڑتیں، اس کا مقابلہ قومیں کیا کرتی ہیں اپنے جذبوں سے، اپنے حوصلوں سے، اور ہم نے یہ بنیان مرصوص میں دیکھا۔ تو یہ جنگ کی نوعیت بڑی مختلف ہے، اس کو ہمیں سب سے پہلے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ خطے کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو پالیسی اپنائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک ایک پیشنس تھی، پاکستان نے اس سے آگے بڑھ کے اب اپنے آپ کو ایک اوفینسو طریقے سے یہ بات دنیا کو باور کرائی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ملک پہ میسائل مارے گا، اگر کوئی اپنے جنگی طیارے بھیجے گا، چاہے جتنے مرضی جدید طیاری بھیجے، تو پاکستان اس کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے اور پاکستان اس کا دفاع کرے گا۔ تو پاکستان نے یہ دنیا کے اندر بات منوائی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا رول دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو کانفلکٹ تھی اس کے اندر پاکستان کا رول بڑا واضح ہوا ہے۔ تو دنیا اب سمجھنے لگی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط اعصاب والی قوم بھی ہے اور ایک مضبوط دفاع والی قوم بھی ہے۔ اچھا جو ہے نا یہی کہا جاتا ہے کہ وہ قوم تب تک شکست نہیں کھاتی جس کے مطلب کہ اندر سے شکست نہ دے کوئی۔ تو یہاں جو مختلف لوگ موجود ہیں، مختلف مکتبہ فکر لوگ ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پر بیٹھے ہیں، باہر سے بھی بیٹھے، وہ ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جن کی طرف میرا پہلے اشارہ ہے، جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ان جیسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میری جس طرح آپ نے بات کی، میں خاص طور پہ اس کو اسٹڈی بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں سوشل میڈیا کی جو جنگ ہے جس میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور بڑے اسٹریٹجک انداز میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ بڑی بڑی ڈویژنز موجود ہیں۔ افواج جو ہیں دشمن ممالک کی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، ان کے میڈیا کو آپ دیکھیں تو باقاعدہ وہ اس کو جنگ کا ایک پورا اپنا ایک سٹرکچر بنا کے لڑتے ہیں۔ روس کی اگر بات کریں، دنیا کی بڑی بڑی کیس سٹڈیز موجود ہیں کہ کس طرح سے ڈیجیٹل وارفیئر ہوتی ہے۔ تو ہم پاکستان میں ملٹیپل فرنٹ سے ہمیں اس ڈیجیٹل وار کا سامنا ہے۔
جس کے اندر ہمارے ہی لوگوں کے جذبات، ان کے اختلافات، سیاسی جماعتوں کے بیانیے، ان سب چیزوں کو استعمال کر کے، ان گریوینسز کو استعمال کر کے وہ طاقتیں موجود ہوتی ہیں جو اس کو ایمپلیفائی کرتی ہیں. اگر یہاں سے کوئی دو لوگ جینونلی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی دل آزاری ہوئی ہوتی ہے کسی کے ادارے سے یا کسی دوسری مخالف پارٹی سے، تو اس کے پیچھے 100 اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں. وہ ان دو سے سیکھ کر مزید 100 ٹویٹس یا 100 ویڈیوز بنانا ان کے لیے آج کے اے آئی کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، ان کی جو لیڈرشپس ہیں، ان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہم جو جملہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، جو تقریر ہم کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ تقریریں حکومتی یعنی وزرائے اعلیٰ کے لیول پر کی گئیں، تو یہ وہ جملے ہیں، وہ مساجد کی بے حرمتی کی جو بات کی گئی، نعوذ باللہ، آپ اندازہ لگائیں یہ وہی خوارج کی لینگویج ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ پاکستان میں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. تو اگر وہ ہمارے حکومتی نمائندے وہ الزامات لگائیں گے بلا تحقیق، صرف اپنی جو ہے وہ تقریر کی یا اپنے سیاسی جو ہے وہ غصے کی صورت میں، تو اس کا فائدہ پھر وہ قوتیں اٹھائیں گی جنہوں نے آج اسلام آباد میں دھماکہ کیا، جو وانا کے اندر حملہ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر حملہ آور ہیں. صحیح. عام آدمی ان کے جو پروپیگنڈا ہے اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس کو واضح طور پر یہ ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ آپ کی سیاسی جماعت کے وجود سے پہلے سے پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میرے پارٹی سے میرے مخالف میرے جو پسندیدہ لیڈر ہے اس کے خلاف اگر حکومت نے کوئی اقدام کیا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ملک میں ہو رہی ہے، تو پاکستان کا ہر دشمن ٹھیک ہو جائے، ہر چیز جو پاکستان کے مخالف ہے میں اس کو سچ تسلیم کرنا شروع کر دوں، تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے. جو طاقتیں پاکستان کو مٹانا چاہتی ہیں وہ آپ کے لیڈر کے خلاف بھی ہیں، وہ آپ کی سیاسی جماعت کو بھی برداشت نہیں کریں گی. تو ایسی قوتوں کو پہچاننا سیکھیں. جب بھی کوئی رد عمل دینا ہو، کوئی واقعہ آپ کے سامنے آئے، تو پہلے تحقیق کریں کیا وہ سچ ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، اچھی طرح اس کو ویریفائی کریں، فیک نیوز سے بچیں، ڈس انفارمیشن کو سمجھیں وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کے کوئی اپنا رسپانس دیں. سوشل میڈیا ہمیں سب سے زیادہ پرووک کرتا ہے کہ ہم فوری طور پر غصے میں آئیں، فوری طور پر رد عمل دیں، فوری طور پر کوئی ایسا جملہ ادا کر دیں جس کی وجہ سے میرے جذبات کو تسکین تو پہنچے، لیکن اس سے میرا ملک کمزور ہو، میرے ملک کے اندر تقسیم ہو اور آپس میں ڈویژنز بڑھ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا، تربیت اور اس کی تعلیم ہمیں اسکول لیول سے دینی چاہیے، یونیورسٹی لیول پہ دینی چاہیے، ڈیجیٹل لٹریسی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ کی جو ہمارا ایک میڈیا کا ویژن ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیجیٹل لٹریسی دی جائے، ان کو نیشنل بلڈنگ کے لیے بتایا جائے کہ یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیسے کرنا ہے. تابش بھائی، آپ نے تربیت کی بات کی، اپنی مرکزی مسلم لیگ کی جو تربیت کے حوالے سے باتیں کی. آپ کے نوجوانوں کے بارے میں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ انتہا کی سوچتے ہیں. جہاد کا تھا تذکرہ، جہاد کے تھے، اور ان لوگوں کو آپ نے کیسے سمجھایا؟ یقیناً یہ جو بلٹ سے بیلٹ کا سفر ہے یہ یقیناً مشکل تھا، کٹھن تھا. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کیسے تربیت کی اپنے کارکنوں کی، اور ان کو کس طرح آپ ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں اس کا تھوڑا سا تفصیلی جواب دینے کی جسارت کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اس میں ایک تاثر موجود ہے کہ شاید مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ کوئی ماضی میں جہادی تنظیم تھی یا خدا نخواستہ کوئی انتہا پسند جماعت تھی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں، مرکزی مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت ہے جس نے 2021 میں الیکشن کمیشن میں ایک اپنی رجسٹریشن کروائی. اس نے پھر پاکستان میں الیکشنز لڑے. خالد مسعود سندھو صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں بار کونسل کے، انہوں نے یہ جماعت بنائی. تو کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی اپنا نام نہیں بدل سکتی. وہ کبھی بھی کیونکہ سیاسی جماعت ایک ٹرانسپیرنٹ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور آئین کو فالو کرنے کے ساتھ ایک جماعت وجود میں آتی ہے. اس کی ساری چیزیں اسکروٹنائز ہوتی ہیں اور وہ پبلک کے سامنے ہوتی ہیں. تو یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے اوپر ہندوستان نے الزام لگائے کہ یہ جو ہیں پاکستان کے اندر دہشت گرد لوگ موجود ہیں، انتہا پسند لوگ موجود ہیں، یہ پاکستان سے اٹھ کے ہندوستان میں جا کے حملے کرتے ہیں. تو یہ دشمن کا پروپیگنڈا آج تک چلا آ رہا ہے. تو یہ حقیقت میں وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی، زلزلے سیلابوں میں کام کیا، پاکستان میں خوارج کا تعارف کروانے والے کہ یہ پاکستان میں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ ان کے علماء اکرام تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی ہر موقع پر قوم کو جوڑنے کی کوشش کی، کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی. تو جو اخلاقی سیاسی مدد وہ کرتے تھے کشمیر کی، اس کے
صلے میں ہندوستان نے پوری دنیا میں بیانیاں بنا کر ان پر پابندیاں لگوائیں. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر پاکستانی کو، جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، جس پر کوئی قانونی کیسز نہیں ہیں، جو پاکستان میں کسی تشدد میں یا دنیا میں کہیں کسی تشدد میں ملوث نہیں ہے، تو ہر اس پاکستانی کو ویلکم کرتی ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آ کے آپ حقیقی معنوں میں پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہماری جماعت میں بہت سے لوگوں نے جوائن کیا، بہت سے ایسے لوگوں نے جوائن کیا جن کے بارے میں دشمن نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے، ان کے لوگوں کے آنے سے، وہ پرامن لوگ تھے اور انہوں نے سیلابوں میں ثابت کیا. بھی جو ریسنٹ فلڈ آیا ہے اس کے اندر جو انہوں نے کام کیا، پاکستان میں جب بھی کوئی ایسی وجہ، کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ان کا کردار ہمیں امن و امان کے حوالے سے نظر آیا. صحیح. جڑا والا کا واقعہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہماری اقلیتی برادری کو جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں مرکزی مسلم لیگ کے اور جا کے عیسائیوں کے گھروں کے اندر برتن ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو احساس تحفظ دیتے ہیں. تو یہ میں آپ کو وضاحت اس لیے اتنی تفصیل سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا ہے دشمن کا کہ یہ شاید بلٹ والے لوگ تھے، ایسا کبھی بھی نہیں تھا. یہ لوگ ہمیشہ پاکستان کے آئین کو مانتے تھے، پاکستان کے دستور کو مانتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی. آج مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے وہ پاکستان کے اندر اسی سیاست کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو انبیاء اکرام کا شیوا تھی، جس کی بنیاد پر پاکستان بنا. اور آل انڈیا مسلم لیگ کے تسلسل میں مرکزی مسلم لیگ کا قیام ہوا تاکہ ہم اس ویژن پہ قوم کو لائیں تابش بھائی، جو ہمارا منزل اور ہمارا مقصد تھا. تاثر یہی دیا جاتا ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ پرانے لشکر کے لوگ ہیں، الدعوہ کے لوگ ہیں، ملی مسلم لیگ کے لوگ ہیں، اب مرکزی مسلم لیگ میں، یہ تاثر کو آپ کس طرح ظاہر کریں گے؟ دیکھیں، میں اسی تاثر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ مرکزی مسلم لیگ کا قیام 2021 میں پاکستان کے لاز کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو کے اور پھر الیکشنز لڑے گئے. اور ایک پارٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک مینیفیسٹو، اس کا ایک پورا ایک ڈیزائن ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو اس وقت شامل کرتے ہیں جب آپ کو 100% یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ سے تفصیل سے یہ بھی بات واضح کی کہ ہمارے پڑوسی ملک نے، جس طرح آپ نے خود پوچھا کہ پہلگام جیسا واقعہ ہوا، تو وہ فوری طور پر اس کا الزام پاکستان پر لگاتے ہیں، پاکستان میں لوگوں پر لگاتے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ اپنا جو انفلوئنس ہے دنیا کے اندر اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کی ریاست کو پریشر میں لے کر آتے ہیں اور پھر ایسے فیصلے کروائے جاتے ہیں جس کی کوئی عام پاکستانی کو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن حکومتیں دباؤ میں آ کر ان لوگوں کو پابند سلاسل کر دیتی ہیں، ان جماعتوں پہ پابندی لگا دیتی ہیں جو پاکستان میں ایمبولینسز چلاتے ہیں، جو پاکستان میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو زلزلے سیلابوں میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو اقوام متحدہ کو آپ اٹھا لیں، اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے کہ لوگ پولیٹیکل پروسیس کے اندر آئیں. تو ہمیں تو انکریج کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو ماضی میں اگر ان کے بارے میں دشمن یہ بات کرتا تھا تو اب وہ پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس میں آ کے بیلٹ کے ذریعے وہ پیسفل طریقے سے پاکستان کے اندر خدمت کا کام کر رہے ہیں، سیاست کا کام کر رہے ہیں. اور یہ جمہوری اقدار کو فالو کرتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو چینج آئے وہ پیسفل طریقے سے آئے، پاکستان کے اندر جو بہتری آئے. ان کے سارے لوگ آپ کو گلی محلوں میں پاکستان میں کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو ایسی جماعت کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پروپیگنڈا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو ان سے اور زیادہ محبت ہوگی کہ واقعی اگر ہندوستان کسی جماعت کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے خدمتگار لوگ ہیں اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی مٹی سے وفادار لوگ ہیں. چلیں انڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پروپیگنڈا کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو ہے ہی دشمن ہے تو ایسی بات کرنی ہے. لیکن پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کا، نون کا ووٹ توڑنے کے لیے، مسلم لیگ کو کمزور کرنے کے لیے یہ جماعت بنائی گئی. یہ کیا تاثر ہے اور اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو آج کل ووٹوں کی ضرورت تو ہے نہیں. وہ جس طرح سے اقتدار میں آئے تو میرا خیال ہے ووٹوں کا ایشو تو ہے نہیں. تو اور کوئی بھی سیاسی جماعت جب آتی ہے تو وہ کسی چھوٹے مقصد کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ فارم ہو جائے. وہ کوئی وقتی طور پہ چند لوگوں سے ہی تو کام لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جماعت جو لاکھوں کارکنان پر مبنی ہو، جس کی ایک لیگیسی ہو، جس کی ایک تاریخ ہو ملک میں، جس کا ایک کردار ہو جو کہ ہر محلے گلی کے اندر، ہر صوبے شہر کے اندر لوگ پہچانتے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسی جماعت کبھی بھی اس چھوٹے سے مقصد کے لیے کہ ہم کسی کا ووٹ توڑنے کے لیے آئیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے لوگ مرکزی مسلم لیگ کے، ہمارے جو لیڈران ہیں، ہم تمام پارٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں. ہم نے ہر قسم کے لوگوں سے مل کر ہم ان کو یہی بات کہتے ہیں کہ آئیں ہم مل کے جو پاکستان کے لیے بہتر کر سکتے ہیں کریں. جو سیلاب آیا، آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب آیا، یہ حکومت کی بنیادی طور پہ ذمہ داری تھی
کہ وہ لوگوں کی مدد کرتی، ریسکیو کرتی، ریلیف کرتی، لیکن جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے تو ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، ہم اپنا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ اس سوچ اور ویژن کے ساتھ سیاسی میدان کے اندر آئی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو، اس چیز کا مقابلہ ہو کہ کون زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے۔ آپ نے سیلاب کا ذکر کیا، اسی طرح زلزلے کا ذکر کیا، اور اس طرح مختلف جو آفات ہیں یا پھر حادثات ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا، تو آپ کی جماعت نے اب تک سیلاب کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے کیا کیا ہے اور اس وقت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا بچہ ہمارا کارکن، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمارا ہر ذمہ دار، اس نے یہ جو سیلاب کے دن تھے وہ اپنے گھروں میں نہیں گزارے۔ صحیح۔ ہر کوئی فیلڈ میں تھا، ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ووٹر سپورٹرز کے ساتھ، اپنے ہمدردوں کے ساتھ وہ نکلا ہوا تھا، اور دن رات ایک کر کے وہ اس چیز میں مصروف تھا کہ کس طرح لوگوں کی مدد کی جائے۔ صحیح۔ مجھے یاد ہے کہ یہ سیلاب آنے سے پہلے، کیونکہ ہم موجودہ جدید جتنی بھی پاکستان کو چیلنجز ہیں ان میں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بالکل تو ایسے۔ کلائمیٹ چینج کی ریزیلینس کو بڑھانے کے لیے، پاکستانی قوم کی تربیت کے لیے، ہم نے اپنے جو یوتھ ونگ ہے اس کی سوئمنگ کی کورسز اور ریسکیو کی ٹریننگ شروع کی پچھلے 2 سال۔ تو ان کے اندر ہزاروں نوجوان تیار ہوئے، اور یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے اس سیلاب کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ رات بھر انہوں نے کشتیوں میں آپریشنز کیے، 128 سے زیادہ ہماری بوٹس چلیں پورے پاکستان میں، جنہوں نے لوگوں کو رات کے 2 بجے 3 بجے، جانوروں کو، لوگوں کو، ان کو وہاں سے پانیوں سے نکالا، خشکی تک لے کر آئے، کھانا کھلایا۔ تقریباً میرے حساب سے تقریباً 48 لاکھ سے زیادہ یہ فگر بنتا ہے کہ جو کھانا ہم نے لوگوں تک پہنچایا۔ صحیح۔ اسی طرح بے شمار وہاں پہ کام ہوئے، سولر پینلز، خیمہ بستیاں لگائی گئیں 30 سے زیادہ۔ تو اب جو فیز ہے ریہیبلیٹیشن کا چل رہا ہے، اس کے اندر ہم لوگوں کے مکانات کی تعمیر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو بیج فراہم کر رہے ہیں تاکہ جو چھوٹا کسان ہے وہ اپنی جو ہے کاشتکاری دوبارہ شروع کر سکے، اپنی زمینوں کو، فصلوں کو دوبارہ سے بحال کر سکے۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ آن گوئنگ ایک ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، اور یہ سارا کام الحمدللہ پاکستان کے عوام کر رہی ہے، لوگ کر رہے جو ہیں۔ کام کر رہے ہیں کس کس ایریے میں ہو رہے ہیں؟ مختلف ایریاز میں تو سیلاب آیا۔ جی، یہ پاکستان کے جتنے بھی، ابھی کل ہم نے نارووال کے اندر تقسیم کیا بیج جو تھا کسانوں کو جمع کر کے، اس سے پہلے جو خاص طور پہ جو اوپر کے پنجاب کے علاقے ہیں جہاں سے پانی پہلے گزر گیا تھا، تو ان علاقوں کے اندر کیونکہ اب زمینیں بھی، فصلیں بھی صاف ہو گئی ہیں، ریت کو ہم نے پہلے نکالا ٹریکٹرز فراہم کر کے، اب ہم وہاں پہ بیج کی تقسیم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں جنوبی پنجاب کی طرف، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ غربت ہے، کچے مکانات ہیں، تو ان لوگوں کے مکانات وہاں پہ گرے، بہت بڑی تعداد، پانی بھی بہت زیادہ تھا۔ تو اب وہاں پہ جو ہے مکانات کی تعمیر کے اندر ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے، وہاں پہ بھی جو لوگ کاشتکاری اپنی فصلیں دوبارہ بحال کر رہے ہیں ان کو بھی بیج وہاں پہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ سردی آ چکی ہے تو بستر وہاں پہ دے رہے ہیں، لوگ جو گھر پہ جا رہے ہیں ان کو برتن وغیرہ دے کر ہم نے بھیجا ہے کہ وہ اپنے گھریلو بیسک سامان جا کے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ تو ہمارے لیے سیلاب ابھی ختم نہیں ہوا، پاکستان کے میڈیا پہ اس کی بات اب نہیں ہو رہی، ٹاپکس بدل گئے، ایشوز بدل گئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جی بی سے لے کے جنوبی پنجاب تک یہاں پہ ہمارا سارا کام ابھی تک جاری ہے۔ جہاں پہ موسم سخت ہے وہاں پہ بستر پہنچا رہے ہیں، فصلوں کے لیے بیج پہنچا رہے ہیں، جانور ہیں، لائف سٹاکس لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو جتنی استطاعت ہے ہمارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تابش بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو بلدیاتی الیکشن پنجاب گورنمنٹ نے پہلے اعلان کیا دسمبر میں الیکشن کروانے کا، اب پھر پتہ نہیں کہ کب کرواتے ہیں الیکشن، تو آپ کی الیکشنز کے حوالے سے کیا تیاری ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان شاید واحد وہ ملک ہے، ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ڈیولوشن آف پاور جب تک نہیں ہوتی کبھی بھی سوشل چینج نہیں آتا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں وعدہ کر آتی ہیں کہ ہم آ کے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے، لیکن ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کے سب سے زیادہ ڈیلے اگر کرتے ہیں تو وہ اپنے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو ان کی سیاسی بساط ہے اس کی بنیاد ہی دراصل کرپشن پہ، لوٹ مار پر، اپنا جو ہے کیپٹل بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ ہم جیسی جماعتیں جو واقعتاً لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ موقع فراہم کر دیا گیا تو یہ بنیادی سطح پر، گراس روٹ لیول پر آ کر جب یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کارکنان موجود ہیں، یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ عوام کے اندر سے ہیں،
تو وہ ان کا راستہ روکنے کے لیے ان سے خائف ہو کر یہ الیکشنز کو ڈیلے کرواتی ہیں. اسلام آباد کا الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے, آپ بار بار دیکھیں پنجاب کا ڈیلے ہو رہا ہے, اور اب بات کی جا رہی ہے کہ جی غیر جماعتی ہوگا. تو بھائی آپ کو کس چیز سے خوف ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستانی قوم کے ساتھ, جو اپنے گلی محلوں کے اندر نہ کوئی بہتری دیکھ رہی ہے. دنیا اس وقت کتنی جدید ہو چکی ہے. ہم نے یعنی ہمارا ایک پروگرام ہے, ہم اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی ان کو کمیونٹی کا سینس دیتے ہیں کہ ہم خدمت کمیٹیز بناتے ہیں کہ کوئی بھوکا گلیوں میں نہ ہو, کوئی بیمار ہو اس کی مدد کی جائے. سیف سٹی کا ہمارے ہاں بہت تذکرہ ہوتا ہے, تو مرکزی مسلم لیگ نے سیف سٹریٹس کا ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ ہم 4-6 لوگ مل کر اپنی گلیوں کے اندر CCTV کیمرے لگائیں اور پولیس کے ساتھ بھی تعاون کریں تاکہ ہماری بچیاں محفوظ ہوں, ہمارے بچے محفوظ ہوں, چوری چکاری کرائم جو ہے وہ کم ہو. تو یہ سارا ویژن الحمدللہ ان جماعتوں کا موجود ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کے پاس آپشن آئے کہ واقعتاً ان کی اصل میں خدمت کرنے والے کون لوگ ہیں. صحیح. اقرار الحسن ایک جماعت بنانے جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایسا سسٹم بناؤں کہ نوجوانوں کو وزیر اعظم بناؤں. اسی طرح وقار زکا کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور وہ پیسے جمع کر رہے ہیں. برابری پارٹی کے جواد احمد کہتے ہیں میں کروں گا. تو کیا آپ بھی وزیر اعظم بنیں گے؟ دیکھیں جی, مرکزی مسلم لیگ کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ ہم لیڈرشپ جو ہے اس کو منتقل کرتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں لیڈر ہے آپ اسی کو ووٹ دیں یہی آپ کا مستقبل بدلے گا. ہم کسی انسان کو اتنا ویلیو نہیں دیتے جو کہ جس کی زندگی کا, جس کے کسی چیز کا آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. ہم اس نظریے کی بات کرتے ہیں, ہم اس ویژن کی بات کرتے ہیں جس کے ذریعے علامہ اقبال, قائد اعظم لیاقت علی خان اور وہ تمام عظیم لوگ پیدا ہو سکیں اس فکر کے ساتھ جو اس قوم کو لیڈ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ تابش قیوم وزیر اعظم بنے یا فلاں وزیر اعظم بنے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا پروسیس بنا دیں اس ملک کے اندر کہ کسی بھی گاؤں دیہات سے, کسی بھی گلی محلے سے, کسی بھی قصبے شہر سے کوئی بچہ اٹھے اور وہ اپنا کردار ادا کرے اور وہ جس فیلڈ میں بھی جائے تو وہ انشاءاللہ پاکستان کی قسمت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو اپنی محنت کے ساتھ. تو ہم لیڈرشپ کو منتقل کر رہے ہیں گراس روٹ لیول تک, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جب بھی پاکستان کی تقدیر بدلے گی تو وہ ہر سیکٹر میں, ہر ادارے میں, ہر جگہ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جن کی تربیت مرکزی مسلم لیگ نے کی ہوگی. صحیح ہے. تابش بھی آخری سوال. سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, KP میں حکومت ہے PTI کی, اور پنجاب میں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, اور اسی طرح بلوچستان میں بھی تقریباً پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو ان حکومتوں کا آپ کمپیریزن کس طرح کریں گے؟ دیکھیں ان حکومتوں کا کیونکہ آپ تینوں کمپیریزن کی چاروں جماعتوں کے اپوزیشن میں ہیں. جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری حکومتیں جو ہیں انہوں نے ان کی ایک ہسٹری ہے, اور کوئی 2 دہائیوں سے حکومت میں ہے, کوئی جو ہے بار بار حکومتوں میں آ چکا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کی تقدیر تو یہ لوگ نہیں بدل سکے, لیکن اپنی جائیدادیں, اپنا سارا کچھ جو انہوں نے ملک سے باہر ایک اپنا پورا امپائر بنایا ہے تو میرے اور آپ کے خون پسینے سے بنایا. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے ملک کے بچے, ہمارے ملک کے آج تک ہماری خوشی کا معیار یہ ہو کہ جی میری گلی, میری سڑک بن جائے, اور دنیا میں معیار یہ ہو کہ جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اسمارٹ سٹیز بن جائیں, آپ کو لائٹ جلانی نہ پڑے, آپ کو سڑک پہ جناب ہر جگہ صفائی نظر آئے, وہاں پہ انوائرمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہو. ایسے ایسے ملک ہیں جو لوگوں کی, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ دنیا میں آپ گھومے پھریں, آپ دیکھیں دنیا کہاں جا چکی ہے. تو آج اگر پاکستان اس حالت میں ہے تو انہی جماعتوں نے جنہوں نے ہمیشہ اقتدار کے مزے لوٹے, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور آج اگر یہ چند یہاں پہ اسموک گنز چلا دیتے ہیں یا چھوٹی موٹی چیزیں کاسمیٹکلی کر دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے وہ بہت سمارٹ ہے. وہ ہر وقت سیل فون ہاتھ میں رکھتی ہے, اس کے سامنے پوری دنیا ہوتی ہے, تو وہ کاسمیٹک چینجز کو بھی پہچان لیتے ہیں اور وہ ہر چیز کو پہچان لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کو میں سنگل آؤٹ کروں, سندھ کے آپ اضلاع کے حالات دیکھ لیں, کراچی کی آپ صورتحال دیکھ لیں, اسلام آباد میں پانی کا نہ ہونا دیکھ لیں, لاہور میں اسموک کی صورتحال دیکھ لیں, تو میرا خیال ہے اس وقت حکومتوں کی تعریف کے بجائے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ حکومتیں غور کریں اپنے رویوں کے اوپر, یہ جماعتیں غور کریں, کیونکہ انہوں نے 24 کروڑ عوام کے مستقبل کا ذمہ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے, اور 2025 کے اندر ہم موجود ہیں. اور پاکستان اس وقت کیسا ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا, میرا خیال ہے یہ دنیا میں ذرا سی ہم جھلک ڈال کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں کہ یہ پاکستان کو واقعتاً چینج کریں، جن کے پاس ذمہ داری ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ بہت کم وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے ترقی کرے اور دنیا کی قوموں کا مقابلہ کرے۔ نہیں، مریم نواز صاحبہ تو کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہیں نا، سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں، ادھر ادھر نظر، کچھ نہ کچھ نمبر تو دے دینا ان کو نا، تعریف دیکھیں، تو میں بنتی ہے۔ اگر آپ بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے سیلاب میں دیکھا ہماری پاکستان کے پنجاب کی یقیناً گورنمنٹ کے اندر وہ نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ اب سسٹم کی ہمارے بہت سارے پرابلمز ہیں جو بہتر ہونے والے ہیں۔ اگر آپ مقابلہ کریں گے سندھ میں تو ان کا تو مقابلہ، وہ تو کہتے ہیں ہمارا ہے ہی نہیں پاکستان میں کسی سے مقابلہ، صحیح ہے۔ تو نہ جانے وہ کون سے پلانٹ کے اوپر مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے اور ہم ان حکومتوں کو احساس دلاتے رہیں گے کہ بہت سا کام ہے، یہ مطمئن ہونے کا وقت نہیں ہے کہ ہم نے بہت کام کر لیا، ابھی آپ نے 2% بھی کام نہیں کیا، 98% ابھی باقی ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ تابش بھائی، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ ناظرین، کام بہت ہے اور کام کرنے والے کم ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کام کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان خوشحال ہوگا۔ اب تک صرف اتنا ہی، اپنے میزبان اظہر سراج کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔